بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک یعنی زندگی، از ہے a perfect model، ایک مکمل نمونہ، اینڈ ایگزامپل اور مثال، for the people، لوگوں کے لیے، who want to attain، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، goodness، piety and success، goodness اچھائی، piety تقوی یا خدا ترسی، success کامیابی، ان میں the individual اپنی ذاتی، as well as be یہاں پہ مطلب ہوگا اور، سوشل لائف سماجی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں اچھائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ People can seek light، لوگ روشنی تلاش کر سکتے ہیں، seek مطلب تلاش کرنا، from the message پیغام سے، and guidance اور رہنمائی، from his life یہاں پر his سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے، to achieve perfection کاملیت یا عمدگی حاصل کرنے کے لیے، ان میں the moral اخلاقی، spiritual روحانی، and اور social areas of life زندگی کے سماجی شعبے، social کا مطلب ہوتا ہے سماجی، معاشرتی، ایریاز شعبے، لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں عمدگی یا کاملیت حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک سے رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشنی یعنی احکام حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set یہاں پر ہی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، has set قائم کر دیے ہیں، very high and noble ideals، very high بہت اعلیٰ، and noble ideals اور عمدہ خیالات یا مثالیں، through his practical example اپنے اعمال یا اپنے عملی کام کے ذریعے، for all mankind تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، to follow پیروی کرنے کے لیے، ان میں every field ہر ایک شعبہ of life زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے بہت اعلیٰ اور عمدہ خیالات یا مثالیں قائم کی ہیں تاکہ تمام لوگ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، پریکٹیکلی عملی طور پر، پرووڈ ثابت کیا، دیٹ نو ون کہ کوئی بھی نہیں، could be ہو سکتا، more just زیادہ منصف یعنی انصاف کرنے والا، اینڈ equitable اور برابری کرنے والا یعنی لوگوں میں مساوات کرنے والا، than the رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں، of اس کا مطلب کا، کی، کے، کو میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی فکرے میں فٹ بیٹھتا ہو، اللہ تعالیٰ Almighty قادر مطلق جس کو مکمل اختیار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی بھی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف اور برابری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایز آ ینگ ٹریڈر نوجوان تاجر کے طور پر، ہی ارنڈ آپ نے کمائی یا آپ نے حاصل کی، دا گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت، آف بینگ ہونے کی، این آنیسٹ ایک ایماندار،
فیئر اینڈ جسٹ، سچا اور دیانتدار، بزنس مین، کاروباری شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان تاجر کے طور پر ایک ایماندار، سچے اور دیانتدار کاروباری شخص ہونے کی شہرت حاصل کی۔ He always had، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا، فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز، ایمانداری اور دیانتداری پر مبنی معاملات، ڈیلنگز معاملات، with all people، تمام لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری پر مبنی ہوتے تھے۔ when the کعبہ، when جب، the کعبہ خانہ کعبہ، was being constructed تعمیر کیا جا رہا تھا، there arose a dispute جھگڑا پیدا ہوا، dispute جھگڑا، لڑائی، among the people among درمیان، لوگوں کے درمیان، regarding متعلق یا بارے میں، the black stone کالا پتھر، یہاں مراد حجر اسود ہے۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے متعلق جھگڑا پیدا ہوا۔ ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیوائزڈ، سوچ سمجھ کر عطا کرنا، دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، انتہائی منصفانہ مشورہ، فور دا سیٹنگ جگہ پر لگانے کا، آف دا بلیک اسٹون حجر اسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو مناسب جگہ پر لگانے کے لیے انتہائی منصفانہ حل پیش کیا۔ This pleased everyone، this یہ یعنی اس حل نے pleased خوش کر دیا everyone ہر ایک کو، and saved اور بچا لیا them ان کو یعنی لوگوں کو، from سے a tribal conflict قبیلہ کی لڑائی۔ اس حال نے ہر ایک شخص کو خوش کر دیا اور یہ لوگ قبیلوں کی آپس کی لڑائی سے بچ گئے۔ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر، ہی ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، all cases تمام مقدمات، on merit میرٹ پر یعنی جس کا جو حق بنتا ہو، with justice انصاف کے ساتھ، and equity اور برابری، irrespective of بغیر لحاظ کیے، کلر رنگ، creed عقیدہ یا مذہب، اور یا ریس ذات یا نسل۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ، مذہب یا نسل کا لحاظ کیے بغیر تمام مقدمات کا فیصلہ میرٹ پر انصاف اور برابری کے ساتھ کیا۔ ونس ایک دفعہ، قریش وومن قبیلہ قریش کی ایک عورت، واز فاؤنڈ گلٹی گنہگار پائی گئی، آف اسٹیلنگ چوری کی۔ ایک دفعہ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے گناہ کی مرتکب پائی گئی۔ سم پیپل کچھ لوگ، وانٹڈ چاہتے تھے، ٹو سیو ہر اس عورت کو بچانا، فرام پنشمنٹ سزا سے، ان آرڈر ٹو کے لیے، پروٹیکٹ حفاظت کرنا یا بچانا، دا آنر عزت، آف دا فیملی آف دا قریش قریش کے خاندان کی، قریش کے قبیلہ کی عزت کی حفاظت کی خاطر کچھ لوگ اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ they asked ان لوگوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، to intercede مداخلت کرنا یا سفارش کرنا، on her behalf اس عورت کی طرف سے۔ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت کی طرف سے مداخلت کرنے یا سفارش کرنے کا کہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، ٹو forgive معاف کرنا،
ہر اس عورت کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس عورت کو معاف کر دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی بہت غصے سے said فرمایا بنی اسرائیل ایک قبیلے کا نام ہے was ruined تباہ ہو گئے because of this اسی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غصے سے کہا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے. they وہ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اپلائیڈ لاگو کیا کرتے تھے لو قانون ٹو دا پور غریبوں پر اینڈ اور forgave معاف کرتے تھے دا rich امیروں کو. وہ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو معاف کرتے تھے. ڈیورنگ دوران دا سرمن خطبہ این انصاری ایک انصاری صحابی سینگ سم مین کچھ لوگوں کو دیکھ کر فرام دا ٹرائب آف بنو سالبہ کے قبیلہ سے سٹنگ بیٹھے ہوئے دیر وہاں اسٹوڈ اپ کھڑے ہوئے اینڈ پوائنٹڈ اور اشارہ کیا ٹورڈ them ان کی طرف اینڈ سیڈ اور کہا. خطبہ کے دوران وہاں بیٹھے ہوئے بنو سالبہ کے قبیلہ کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا او رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم their ancestors ان لوگوں کے آباء و اجداد killed قتل کیا a member ایک فرد of our family ہمارے خاندان کے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا. we appeal ہم درخواست کرتے ہیں to you آپ سے to get one of them hanged کہ ان لوگوں میں سے ایک فرد کو پھانسی دے دیں in exchange for that اس قتل کے بدلے میں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس قتل کے بدلے میں ان لوگوں میں سے ایک فرد کو پھانسی دے دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا the revenge بدلہ of the father باپ کا can not be taken نہیں لیا جا سکتا on his son بیٹے پر یا بیٹے سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے so well known اتنے زیادہ مشہور for his justice انصاف کرنے کے معاملے میں that کہ even the Jews یہودی بھی who were his bitter enemies جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن یا مخالفین تھے brought their suits اپنی شکایات یا مقدمات لاتے تھے to him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس and he decided اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرمایا کرتے تھے the cases مقدمات کا in accordance with کے مطابق the Jewish law یہودی مذہب یا یہودی قانون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرنے کے معاملہ میں اتنے مشہور تھے کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے وہ بھی اپنی شکایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقدمات کا فیصلہ یہودی مذہب یا قانون کے مطابق کیا کرتے تھے. ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری اسٹرکٹلی بہت سختی سے فالوڈ پیروی کرتے تھے دا کمانڈمنٹ حکم آف اللہ تعالیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی سختی سے پیروی کیا کرتے تھے. if they come اگر وہ آتے ہیں to you
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئدر جج یا تو فیصلہ فرما دیں بٹوین them ان کے درمیان او ڈکلائن یا انکار کر دیں ٹو انٹرفیئر مداخلت کرنا۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان کے درمیان یا تو فیصلہ فرما دیں یا ان کے معاملہ میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ if you decline اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرما دیں they cannot hurt you وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے in the least تھوڑا سا بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرما دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ if you judge اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں جج ان ایکویٹی فیصلہ کرتے وقت برابری یا عدل کریں بٹوین them ان کے درمیان۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں تو ان کے درمیان فیصلہ کرتے وقت برابری یا عدل اختیار کریں۔ کیونکہ اللہ loves those اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے who judge in equity جو لوگ برابری یا عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو فیصلہ کرتے وقت عدل یا برابری کرتے ہیں۔ جسٹس ڈیمانڈز انصاف کا تقاضا ہے that it should be upheld کہ انصاف کیا جانا چاہیے in all the circumstances ہر قسم کے حالات میں even if it goes حتیٰ کہ اگر فیصلہ خلاف ہو against one's own self کسی کی اپنی ذات کے خلاف او one's family یا کسی کے خاندان کے خلاف او ریلیشنز یا رشتہ داروں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں انصاف کیا جانا چاہیے، چاہے انصاف کا فیصلہ کسی کے اپنے خلاف ہو یا کسی کے خاندان کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ all of his life اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا other people's affairs دوسرے لوگوں کے معاملات with justice انصاف کے ساتھ and told اور نصیحت کی his companions اپنے ساتھیوں کو to be just کہ منصف بنو یعنی انصاف کرو۔ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے ساتھ دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ انصاف کیا کرو۔ It is reported ایسا کہا جاتا ہے by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے that Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him ان کو کہا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا when two men come to you جب دو آدمی یا جب دو لوگ آپ کے پاس آئیں for judgment فیصلے کے لیے never decide کبھی بھی فیصلہ نہ کریں in favor of one کسی ایک شخص کے حق میں without hearing بغیر سنے the arguments دلائل of the other دوسرے آدمی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئیں تو کسی فریق کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کے دلائل ضرور سنیے۔ It is then most likely تبھی ممکن ہو سکتا ہے that you will know کہ آپ جان پائیں گے the truth سچائی تبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سچائی جان پائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روایت کیا، اینی رولر او جج، کوئی حکمران یا انصاف کرنے والا، ہو کلوزز جو بند کرتا ہے، ہز ڈور اپنا دروازہ، آن دا پور غریبوں پر یا غریبوں کے لیے، دا نیڈی ضرورت مند، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ اور مسکین، اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، آن ہم اس پر، وین ہی بیکمز جب وہ بنتا ہے، نیڈی ضرورت مند، اینڈ اور ڈیسٹیٹیوٹ مسکین، کوئی حکمران یا انصاف کرنے والا جو غریبوں، ضرورت مندوں اور مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حکمران یا انصاف کرنے والے پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور مسکین بنتا ہے۔ وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آن ہز ڈیتھ بیڈ، خالق حقیقی سے ملنے کے بہت قریب، ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان فرمایا، اف آئی آؤڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں نے کسی کا ادھار دینا ہو، اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن، یا اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اور ڈیمیجڈ اینی ونز پراپرٹی، یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو، او آنر یا عزت، مائی پرسن میں خود یا میری ذات، مائی آنر میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد، اور ہیئر موجود ہیں، حاضر ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی سے ملنے کے بہت قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا ادھار دینا ہو، یا اگر میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو، تو میں خود، میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہیں، یعنی موجود ہیں۔ ہی میں ٹیک ریونج، وہ شخص بدلہ لے سکتا ہے، آن می مجھ سے، ان دس ورلڈ اس دنیا میں، وہ شخص مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی چھا گئی۔ اونلی ون پرسن، صرف ایک شخص، ڈیمانڈڈ تقاضا کیا یا مانگے، a few dirhams تھوڑے سے درہم، which were paid جو کہ ادا کر دیے گئے، to him اس شخص کو۔ مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ایک شخص نے تھوڑی سی رقم یعنی کچھ درہم کا تقاضا کیا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے۔ اللہ's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کیا، by his own example اپنی عملی مثال سے یا اپنے اعمال سے، that no one could be کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، more firm زیادہ ارادے کا پکا، for justice انصاف کے معاملے میں، than him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، even if it was حتیٰ کہ اگر یہ ہو، against his own interest آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مفاد یا ذات کے خلاف، or the interest of those یا ان کے مفاد کے خلاف، who were جو لوگ تھے، near and dear بہت پیارے یا نزدیک، to him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کرنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ارادے کا پکا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر انصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مفاد کے خلاف ہو یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیکی تھے۔
He decided, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا. Every case, ہر ایک مقدمہ. Brought to him, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا. By friend or foe, دوست یا دشمن کی طرف سے. With justice, انصاف کے ساتھ. Without fear or favor, بغیر کسی ڈر کے یا بغیر کسی کی طرفداری کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر ایک مقدمے کا فیصلہ بغیر کسی ڈر یا طرفداری کے انصاف کے ساتھ کیا. A person of such magnitude, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی شان و شوکت والا شخص. Transcends the barriers of time and space, جگہ اور وقت کی حدود کو توڑ دیتا ہے. People of all ages, تمام ادوار یا تمام زمانوں کے لوگ. Can find something, کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. In his life, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں سے. To provide them with guidance, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. In their various fields, مختلف شعبوں میں. Of ایکٹیویٹی, کام کاج کے یا روزمرہ زندگی کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی شان و شوکت والا شخص جگہ اور وقت کی حدود کو توڑ دیتا ہے. تمام ادوار کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran, قرآن پاک clearly mentions, واضح بیان کرتا ہے. This aspect, یہ پہلو of his life, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. Indeed, بے شک. In the رسول of اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں. You have a good example, آپ کے لیے اچھی مثال موجود ہے. To follow, پیروی کرنے کے لیے. For him, اس شخص کے لیے. Who hopes, جو امید کرتا ہے. For the meeting with Allah, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی. And the last day, اور قیامت کا دن. And remembers, اور یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ, much, بہت زیادہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اس شخص کے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور قیامت کے دن کی امید یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے.